السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے نیو سلسلہ وار ناول محبت بازی آخر کی قسط نمبر 2، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ناول کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اقصیٰ کہ تم ٹھیک ہو میری بچی، ورنہ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں کہ اگر تم کافی شاپ میں اکیلی ہوتی تو نہ جانے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ شگفتہ بیگم پریشانی کے عالم میں اپنی لختے جگر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پریشانی سے گویا ہوئیں اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بجا لایا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اقصیٰ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کیا امید۔ جیسے اس مینیجر کو گولی ماری، اسی طرح وہ کسی کو بھی اپنی گولی کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس شہر کا تو بس اللہ ہی حافظ۔ جمشید صاحب نے رنجیدہ لہجے میں تعصب سے نفی میں سر ہلا کر اظہار افسوس کیا، جبکہ بیڈ پر نیم دراز اقصیٰ اپنے ماں باپ کی گفتگو سے بے خبر اپنی سوچوں کے محور میں غوطہ زن تھی۔ چہرے کی شادابی جیسے کہیں دور جا سوئی تھی۔ ڈر اور خوف سے زرد پڑا چہرہ اب بھی یوں ہی بے رونق سا تھا۔ ابھی بھی شوق کی سی کیفیت میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کیا واقعی ٹائیگر محض اس کو ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ مگر جتنا خطرناک وہ تھا اور اس کی وحشت، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب سوچے جا رہی تھی کہ اگر وہ آیا بھی تھا تو بغیر اسے کوئی نقصان پہنچائے واپس کیسے چلا گیا؟ چہرے پر الگ ہی سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ اقصیٰ بیٹا اتنی خاموش کیوں ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کسی بات کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ، زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جمشید صاحب نے اسے مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتا دیکھ اس کی خاموشی محسوس کر تسلی کروائی۔ اقصیٰ کے بے تاثر فقط چہرے پر ان کی تسلی سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آیا تھا۔ دیکھیں تو ذرا کیسے ایک ہی دن میں مرجھا سی گئی ہے میری بچی۔ شگفتہ بیگم کو ایک بار پھر اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھ افسوس ہوا تھا۔ صرف ایک دن کے لیے، صرف اس دن کے خوف کے زیر اثر ہی کہتی تھی میں کہ اقصیٰ دور رہو ان خطرناک لوگوں سے۔ مگر تم میری بات پر کان کب دھرتی ہو؟ لو بتاؤ ذرا، غضب خدا کا، وہ لٹیرے دن دہاڑے لوٹ مار کر چلتے بنے اور اتنے سارے لوگ صرف منہ تکتے رہ گئے۔ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ان بدماشوں سے مقابلہ کر سکتے۔ شگفتہ بیگم نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں رائی کا پہاڑ بنانے والے انداز میں منہ پر حیرت سے ہاتھ دھر کر لوگوں کی بزدلی پر افسوس کیا تھا۔ جمشید صاحب نے ذرا ناراض نظروں سے شگفتہ کی جانب دیکھا، جو حقیقت سے نابلد اپنی ہی ہانکنے میں مصروف تھیں۔ ان کی زبان کی غیاث آرائیاں عروج پر تھیں۔ وہ سر جھٹک کر اقصیٰ کی جانب متوجہ ہوئے جو ہر شے سے بیگانہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اقصیٰ نے یہ بات در حقیقت پردے میں کر دی تھی کہ ٹائیگر وہاں آیا ہی محض اسے ڈرانے، دھمکانے، ہراساں کرنے تھا، جبکہ جمشید صاحب کو مکمل حقیقت سے نیوز چینل میں دعا سلام والے کچھ قریبی دوست آگاہ کر چکے تھے۔ اب بس بھی کر جاؤ شگفتہ، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اقصیٰ پہلے ہی خوف و ہراس کا شکار ہے، اوپر سے تمہاری نصیحتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی تو موقع محل دیکھ کر منہ کھولا کرو، بس تیز گام کی طرح شروع ہی ہو جاتی ہو۔ جمشید صاحب کی جھڑکی پر ان کی تیز چلتی زبان کو بریک لگا۔ میں تو ہمیشہ غلط ہی بولتی ہوں، صحیح تو بس آپ اور آپ کی بیٹی بولتی ہے۔ شگفتہ بیگم غصے میں تنفر سے بولتی کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ اب ان کا رخ کچن کی جانب تھا، جہاں وہ اقصیٰ کے لیے یخنی پلاؤ دم پر رکھ کر آئی تھیں۔ وہ ایک گہری سانس فضا کر سپرد کرتے اقصیٰ کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو کچھ زیادہ ہی خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی، یا پھر معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، صحافت کا شعبہ ہو یا پھر کوئی اور، خطہ ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ اچھے برے لوگ بھی تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تمہیں ڈرنے گھبرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تم بس اپنا کام جس انداز میں کر رہی تھی ویسے ہی کرو۔ کوئی تمہارا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک تم خود ان کے آگے ہتھیار نہ ڈال دو۔ جمشید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی کرواتے مضبوط لہجے میں حوصلہ دیا۔ بہت دیر بعد اقصیٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی، گویا ان کے حوصلے نے اسے ہمت دلائی ہو۔ چلو اب تم آرام کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری ماں پھر سے آ کر کوئی نئی لنترانیاں ہانکنا شروع کر دے۔ جمشید صاحب کے کہنے پر اقصیٰ اور جمشید صاحب کا زندگی سے بھرپور کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ شام میں ہوئی کافی شاپ کی ڈکیتی کے بعد ٹائیگر گینگ کا 2 مزید جیولری شاپس میں ڈکیتی، عام شہریوں سے لوٹ مار، اس سنگین صورتحال میں 2 گارڈز اہلکار شدید زخمی، جبکہ چوری کے دوران شاپ میں موجود شاپ کیپرز کی مزاحمت پر لگنے والی گولیوں سے ان کی حالت تفتیش ناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اپنی طرف سے پوری کارروائی کر رہی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح گینگ موقع پر ہی فرار۔ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کے مطابق بلیک ماسک سے منہ کو چھپائے ڈاکو ٹائیگر گینگ کا ہی حصہ ہیں۔ مزید تازہ ترین سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اسکرین پر چلتی آج کی تازہ ترین خبریں دیکھ اپنے مخصوص اڈے پر موجود ٹائیگر نے ایک جاندار کہکا بوجھل فضا کے سپرد کیا تھا۔ ٹائیگر کی مسکراہٹ میں عجیب سی وحشت تھی۔ ارد گرد بیٹھے ساتھی بڑی دلچسپی سے خبریں دیکھنے میں مصروف تھے، جہاں آج کی لوٹ مار کی صورتحال اسکرین پر نشر کی جا رہی تھی۔ مسکراتی آنکھوں میں پراسراریت کی عجیب سی چمک لیے ٹائیگر صرف رپورٹر کی ایک جھلک دیکھنے کا متمنی تھا، جو شام کے بعد نہ جانے کس کونے میں چھپ کر روپوش ہو گئی تھی۔ اس کی جانب سے ٹائیگر کے خلاف اب تک کوئی بیان نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر مختلف چینلز کی نظر گردانی کرنے کے بعد صوفے کے پشت پر سر گرائے بیٹھا وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا۔ وہ خبریں دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیتا بھی جا رہا تھا۔ سرخ آنکھوں کے سامنے کافی شاپ کا منظر لہراتے ہی نگاہوں میں نفرت سی سمٹ آئی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتل اٹھا کر وہ بے ساختہ ہی منہ سے لگا گیا تھا، جبکہ پاس کھڑے گینگسٹرز نے اس کی گرتی حالت دیکھ نظروں کا تبادلہ کیا۔ آج اگر کسی نے بھی اس خونخوار چیتے کو چھیڑا تو یقیناً اس کی موت پکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب وہاں سے جا چکے تھے، اب وہاں ٹائیگر تھا اور اس کی وحشت۔ اقصیٰ بیٹا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ شگفتہ نے صبح صبح اس کی معمول کی تیاری دیکھ حیرانی سے استفسار کیا۔ آفس جا رہی ہوں ماما، اور کہاں؟ اقصیٰ نے مسکرا کر عام سے لہجے میں جواباً کہا۔ کیا لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شہر کے حالات دیکھے ہیں؟ کل کا واقعہ بھول گئی ہو کیا؟ شگفتہ بیگم نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ کمان ماما، اس شہر کے حالات تو روز ہی خراب ہوتے ہیں، تو کیا اب میں حالات سے ڈر کر گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اقصیٰ نے انہیں کندھوں سے تھام کر مسکرا کر سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر کل تمہارے آفس کے قریب ہی واردات ہوئی تو 1-2 دن کی چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ جی کوئی حرج نہیں، مگر چھٹی کرنے سے کوئی فائدہ؟ اقصیٰ نے ابرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مگر بیٹا، نو اگر مگر، بس میں جا رہی ہوں آفس، آج بہت کام ہے، شام میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اقصیٰ عذرت میں بولتی انہیں مطمئن کرتی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی ایک سر داغ خارج کرتی کچن کی جانب بڑھی۔ جانتی تھیں یہ سب ان دونوں باپ بیٹی کی ملی بھگت ہے۔ اقصیٰ آج ذرا آفس سے لیٹ ہو جانے کے باعث بھاگتی دوڑتی بڑی عجرت میں آفس بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔
لفٹ کا بٹن پریس کرتی وہ جیسے ہی اپنے مطلوبہ فلور پر آئی تو وہاں عجیب سی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہی تھی لوگوں کی عجیب سی نظروں کی تپش اسے خود پر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ گویا سب اپنا کام چھوڑ کر صرف اس کے ہی وجود کا جائزہ لے رہی ہوں۔ اقصیٰ نے اپنے کیبن کے جانب قدم بڑھاتے اچانک پیچھے رخ موڑا تھا اور توقع کے عین مطابق سب کی توجہ کا مرکز اس کی ہی ذات تھی۔ اقصیٰ کے یوں اچانک رخ موڑ کر دیکھنے پر سبھی نے گھبرا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جبکہ بہت سے اب بھی چور نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ کچھ سیکنڈز اقصیٰ نے بڑی توجہ سے ان تمام لوگوں کی کارروائی کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر بھویں اچکا کر اشارے سے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر سب نے ہڑبڑا کر نظریں چرائیں اور اپنے اپنے کاموں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اقصیٰ نے چند لمحے کھڑے ہو کر ان تمام ہی مہذب لوگوں کے انداز و اطوار ملاحظہ فرمائے۔ اف، کس قدر عجیب لوگ ہیں! اقصیٰ ذرا جھنجھلا کر نفی میں سر ہلاتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی، راہداری عبور کرتی اپنے کیبن کی جانب چل دی۔ ٹائیگر، باس نے تجھے یاد کیا ہے۔ ٹائیگر اس وقت اپنے ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ میں موجود کل رات والی حالت سے قدرے بہتر لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ کل اس نے جذبات میں کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، اس کی مدہوشی کے باعث رات چھوٹا ہی اس کو اپارٹمنٹ تک لایا تھا اور اس کی طبیعت کے پیش نظر رات وہیں قیام بھی کیا تھا۔ کیا کام پڑ گیا نادر کو اپن سے؟ ٹائیگر نے نشے کے باعث بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھولنے کی ناکام کوشش کرتے استفسار کیا۔ یہ تو اپنے کو بھی نہیں معلوم چیتے، مگر سننے میں آیا ہے اس بار باس تیرے ہاتھوں کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے، چھوٹے نے اپنی جانکاری کے مطابق آگاہ کیا۔ ابے چھوٹے، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سالی اپنے جیسوں کی یاد سب کو اپنے کام کے وقت ہی کیوں آتی ہے؟ ٹائیگر نے اپنی نیند کے خمار سے بوجھل آنکھوں کو ناسمجھی سے کھول کر انگلی منہ پر رکھ کر بیوقوفوں والے انداز میں پوچھا۔ چھوٹے نے آنکھیں گھمائیں، پھر ایک لمبی سرد آہ فضا کے سپرد کی۔ یقیناً نشہ اس کے سر چڑھ چکا تھا۔ چیتے، ہوش میں آ یار، تجھے جب برداشت ہی نہیں ہے تو اتنی پیتا کیوں ہے؟ چھوٹے نے اس کو لڑکھڑاتے قدموں سے فلور پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے دیکھ ٹوکا۔ تجھے کس نے کہا میں بے ہوش ہوں؟ ٹائیگر تو فل مدہوش ہو کر بھی ہوش میں ہوتا ہے۔ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ نشے سے لال ہوتی آنکھیں اسی پر تھیں۔ وہ ذرا لڑکھڑا کر چکنے فلور پر قدم جما کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساری باتیں چھوڑ یار، ابھی اڈے پر چل، باس نے تجھے فوری پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تو نہیں گیا تو تجھے معلوم ہے تو اس کا لاڈلا ہے، وہ تجھے تو کچھ نہیں بولے گا لیکن اپن لوگ کی زندگی حرام کر دے گا۔ چھوٹے نے اسے لڑکھڑا کر گرتا دیکھ فوراً سہارا دیا۔ جا کر بول دے نادر سے ٹائیگر اب کوئی برا کام نہیں کرے گا، اب میں اچھا بچہ بن کر رہوں گا، بولے تو اس شہر کا ایک ایماندار شہری۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر دھپ سے صوفے پر گر کر بلند باغ کہکا لگایا۔ ابے یار چیتے، کیا بول رہا ہے تو؟ اگر میں نے نادر باس کو جا کر بول دیا نا کہ تیرا چیتا اب سے سدھر گیا ہے، وہ سالہ اپن کی گردن ہی اڑا ڈالے گا۔ چھوٹے نے اس کو نشے میں الٹی سیدھی ہانکتے دیکھ پریشانی کے عالم میں کہا۔ نہیں نہیں، ٹائیگر ایک بے ضمیر اور بے حس انسان ہے، اچھی شہری تو اپنی رپورٹر میڈم ہے یار۔ ٹائیگر نے کھوئے کھوئے انداز میں سوچ کے دریچوں پر کچھ یادیں لہرانے پر ہاتھ مار کر خود ہی تالی بجاتے جیسے اپنی ہی بات سے لطف اٹھایا تھا۔ پہلے اتنی چڑھا لے گا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر کچن کی جانب بڑھا، وہاں بھی عجیب بسانت کا بھبکا سیدھا اس کے منہ سے ٹکرایا تھا۔ نہ جانے آخری بار کب صفائی کی تھی۔ فریج میں چلتے لال بیگ دیکھ چھوٹا جھنجھلا کر چلایا، جب تیری پیدائش ہوئی تھی تب۔ اس کا بلند بانگ کہکا پورے ہال میں گونجا تھا۔ یہ ایک پوش ایریا میں بنی 10 منزلہ بلڈنگ کا ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا۔
جو نادی نے اس کے جیل سے فرار ہونے کے بعد لے کر دیا تھا۔ اس علاقے سے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کسی کو بھی کسی سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کی اصل شناخت سے واقف تھا۔ وہاں کسی کو کسی دوسرے کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ٹائیگر کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کا نام اور دہشت ہی کافی تھی۔ لے کھا اس کو، تاکہ تیرے کو معلوم پڑے تو چیتا ہے چیتا ٹائیگر، ایماندار شہری نہیں، خود کو پہچان اور ہوش میں آ۔ چھوٹے نے 4 عدد کٹے ہوئے لیموں پر خوب سارا نمک ڈال کر اس کے آگے پیش کیے، جو اس کا جھنجھلایا ہوا انداز دیکھ مسکرا کر چاروں لیموں کو چھلکے سمیت ہی منہ میں ڈال کر چبا گیا۔ منہ میں یکدم کڑواہٹ سے گھل گئی تھی اور وہیں ٹائیگر کا انداز بھی پہلے جیسا سرد، برفیلا اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور وہ ہوش میں آتا یکدم کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بات لینے سے طبیعت میں بحالی آئی تھی۔ چند سیکنڈز میں وہ ایک عام شہری کی طرح اپارٹمنٹ لاک کرتا، چھوٹے کے ہمراہ اپنی ہیوی بائک پر بیٹھتا، ٹائیگر گینگسٹرز کے اڈے کی جانب گامزن ہوا تھا۔ یار، ان تمام لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہی سارے مجھے پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی مریخ پر سے آئی انوکھی مخلوق ہوں، گویا آج سے پہلے کبھی مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ اکثر اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھتی، جھنجھلا کر بولی، جن کی نظروں کی تپش وہ اب بھی اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ نرمین آہستہ سی آواز میں ہنکار بھر کر خاموشی رہی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا لڑکی، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اکثر نے ذرا حیران ہو کر اس کے سرد سپاٹ تاثرات پر توجہ دی، جو کچھ اکھڑی اکھڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آج کام بہت زیادہ ہے، تم مجھے تنگ مت کرو، نرمین نے ہنوز سنجیدہ تاثرات سے بول کر بات ختم کی۔ اکثر کو اس کے برتاؤ پر حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نرمین کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہی تھی، جہاں آج اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا نرمین، تم مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ اقصی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اقصی، کہا نا میں مصروف ہوں، کام کرنے دو مجھے پلیز۔ اقصی کا کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹک کر وہ سرد لہجے میں جھنجھلا کر بولی تھی، جس پر ارد گرد میں موجود کولیگز ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اقصی سب کی نظریں خود پر محسوس کر شرمندہ سی ہو گئی۔ نرمین، اقصی نے خود پر قابو کرتے ایک بار پھر اس کے رویے کی وجہ جاننی چاہی۔ مس اقصی، باس نے آپ کو اپنے آفس میں بلوایا ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ اقصی نے ذرا حیرانی سے پوچھا۔ وہ تو آپ کو آفس میں جا کر ہی معلوم ہوگا، وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اسے حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ اقصی نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر پر اعتمادی کے ساتھ قدم اٹھاتی باس کے آفس کی جانب بڑھی۔ پیچھے موجود تمام ہی لوگوں کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مے آئی کم ان سر؟ گلاس ڈور دھکیل کر اقصی نے ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یس کم ان۔ سنجیدہ سے بیٹھے الوی صاحب نے فائل بند کر کے اپنے مینیجر کو دی، اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آج میں اور کل میں خاصا فرق آ چکا تھا۔ آج وہ اقصی کو دیکھ کر کل کی طرح چہکے نہیں تھے۔ جی مس اقصی، تشریف رکھیے۔ اقصی کو اشارہ کر کے انہوں نے سائڈ پر رکھا ایک لفافہ اور ٹرمینیشن لیٹر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اقصی نے پہلے ناسمجھی سے اپنی جانب بڑھا ان کا ہاتھ دیکھا، پھر ذرا جھجک کر لفافہ پکڑ کر سامنے کیا۔ سر یہ؟ اقصی جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اس جاب سے فائر کر چکے ہیں۔ دیکھیں مس اقصی، میں جانتا ہوں آپ کو اس جاب پر سے فائر کرنا مناسب نہیں، مگر میں مجبور ہوں، انہوں نے متوازن لہجے میں بول کر بات ہی ختم کر دی، اور اقصی ہونک بنی، کبھی انہیں دیکھ رہی تھی تو کبھی ہاتھ میں پکڑے لفافے کو۔
یہ آپ کی اس ماہ کی سیلری ہے۔ آپ کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا مس اقصیٰ، مگر افسوس کے ساتھ آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ راکنگ چیئر پر ذرا پیچھے کو ہو کر بیٹھتے الوی صاحب اقصیٰ کے تاثرات جانچ رہے تھے، جو بے یقین سی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، آپ کا چینل ہے، آپ مالک ہیں، جس امپلائی کو چاہیں رکھیں اور جس کو چاہے نکال دیں، مگر میں ایک بات ضرور جاننا چاہوں گی، اور یہ میرا حق بھی ہے۔ مجھ سے آخر کون سی خطا سرزد ہو گئی جس کی بنا پر آپ مجھے اس جاب سے فائر کر رہے ہیں؟ اقصیٰ کچھ ہی لمحوں میں اپنے تاثرات پر قابو پا چکی تھی۔ نارمل انداز میں لفافہ سائڈ پر رکھ کر اعتماد سے پوچھا، دیکھیں مس اقصیٰ، کل جو کچھ بھی کافی شاپ میں آپ کے ساتھ ہوا، ٹائیگر کا محض آپ سے مخاطب ہو کر ڈرانا دھمکانا، یہ سب سن کر ہمارا سٹاف آپ سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں، کل کو انہوں نے اگر آپ پر کوئی حملہ کیا تو آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ زد میں آ جائیں۔ ان تمام لوگوں کا ہم پر پریشر ہے کہ وہ ہمارے چینل میں اسی بنا پر کام کریں گے جب آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گی۔ الوی صاحب کا جواب سن وہ محض استہزائیہ مسکرا کر رہ گئی۔ اب ہم اپنے پورے سٹاف کو تو خود سے بدزن نہیں کر سکتے نا، محض آپ اکیلے کی خاطر؟ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ اور ہم اپنے راستے الگ کر لیں۔ میں آپ کی آئندہ جاب کے لیے دعا گو ہوں، جا سکتی ہیں آپ۔ ہاتھوں کی انگلیاں باہم آپس میں جوڑ کر سنجیدگی سے بولتے وہ اقصیٰ کی نظروں میں اپنا معیار گنوا چکے تھے۔ اب وہ وہاں کام تو ویسے بھی ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ اقصیٰ نے ایک سرد آہ خارج کی، پھر ذرا ٹھہر کر چیئر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑے لفافے میں سے چند نوٹ نکال کر باقی کا واپسی ٹیبل پر رکھ کر ان کی جانب بڑھا دیے۔ مس اقصیٰ، یہ؟ وہ ذرا حیران ہوئے۔ 15 دن کے شوز کے حساب سے میری جتنی سیلری بنتی تھی وہ میں لے چکی۔ حرام کا پیسے کھانا یا پھر ناحق کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اقصیٰ جمشید کی فطرت میں شامل نہیں۔ اقصیٰ کی اتنے کھلے لفظوں کی تذلیل پر ان کا چہرہ شرمندگی سے دھواں دھواں ہوا تھا، جبکہ وہ ان کی جانب ایک دل جلانے مسکراہٹ اچھالتی گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی سب کی نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ جو اقصیٰ کا مایوس چہرہ دیکھنے کے منتظر تھے، ان کی خواہشوں پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ جبکہ وہ باس کے آفس سے اس انداز میں باہر آئی تھی جیسے وہ اسے جاب سے فائر نہیں کیا گیا ہو بلکہ پروموشن کر دی گئی ہو۔ سب کے چہرے حیران پریشان دیکھ وہ خوب محسوس ہوئی تھی۔ چلو نرمین باجی، آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا اور خاصا اچھا تھا۔ ویسے اچھا کیا جو تم نے اپنا آپ آج ہی مجھ پر ظاہر کر دیا۔ میں بلا وجہ تمہیں اپنی ایک اچھی دوست ماننے لگی تھی، جو ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اقصیٰ مسکرا کر بہت میٹھے انداز میں بولتی نرمین کے منہ پر ایک بزدل اور کمظرف انسان ہونے کا تماچا رسید کر گئی تھی۔ نرمین ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، مسکرا کر بولتی۔ اقصیٰ کے تاثرات اب سرد ہو چکے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے نرمین کے تھے۔ اقصیٰ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بس گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے پریشان تھی اور تم سے اتنی تلخی سے بات کر گئی، سوری یار۔ نرمین نے اقصیٰ کو جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اپنے تمام قیمتی ڈاکومنٹ سمیٹتے دیکھ وضاحت پیش کی۔ اقصیٰ نے بھی اس کی وضاحت پر محض ہنکار بھرا تھا، جبکہ نرمین پریشانی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ اللہ حافظ، امی تمہیں یاد کر رہی تھی، گھر کا چکر ضرور لگانا اور کبھی میری ضرورت ہو تو بلا جھجک یاد کر لینا۔ اقصیٰ مسکرا کر بولتی، اپنے لفظوں میں بہت کچھ جتاتی پلٹ گئی تھی۔ نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا وضاحت پیش کرے۔ آج صبح آتے ہی سب کے ساتھ مل کر اقصیٰ کے خلاف بولنے والوں میں سے نرمین سب سے آگے تھی۔
وہ راہداری عبور کرتی، سب پر ایک مسکراتی الوداعی نگاہ ڈالتی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلتے وقت تک ہونٹوں پر وہی جاندار مسکراہٹ رقصاں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اکثر جب نیوز چینل کی اس بلند و بالا عمارت سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر پچھتاوا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک بار اس بلڈنگ کو پلٹ کر ضرور دیکھا تھا جہاں آج سے 2 سال قبل اس نے اسی چینل سے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا، اور آج اسی جگہ سے اسے ایک فضول سی وجہ کے باعث جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ جہاں سے اس کو نام ملا تھا، پہچان ملی تھی، جہاں اسے اول روز سے صرف پذیرائی ہی مل رہی تھی، محض ایک رات میں اتنا سب کچھ اچانک سے بدل گیا تھا، وہ کچھ بے یقین سی تھی۔ خیر، یہ بھی زندگی تھی۔ وہ ایک نگاہ اس بلند عمارت پر ڈالتی، فٹ پاتھ پر چڑھتی بس اسٹینڈ کی جانب جا رہی تھی جہاں اس کی مطلوبہ سواری کے سنگ ایک نئی منزل کی جانب سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ راستے میں پڑے چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو پاؤں سے ٹھوکر مارتی وہ اپنی ہی سوچوں میں محو نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھی۔ بس اسٹینڈ پر کھڑی اقصیٰ کی پرسوچ نظریں سامنے سے گزرتی فراٹے بھرتی گاڑیوں پر تھی۔ زندگی میں اکثر اوقات ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کے بابت ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ اس گینگسٹر کا اس کے روبرو آ جانا، اس کو دھمکانا، اس کا ڈرانا، پھر صبح آفس میں سب کا بدلا بدلا رویہ، نرمین کی بے رخی، جاب کا چلے جانا۔ بظاہر اس نے اپنا دکھ، پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کی تھی، مگر آج اسے جتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دور سے ہی نظر آتی بس کو نزدیک آتا دیکھ اقصیٰ ایک سرداہ خارج کرتی قدم بڑھا کر بس کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی اپنا دایاں پیر بس کے پہلے سٹیپ پر رکھنے ہی والی تھی جو ہوا میں ملحق رہ گیا تھا، جبکہ دوسرا پیر ابھی زمین پر ہی تھا کہ اچانک سے کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل سوار اس کے بائیں کندھے پر لٹکا بلو رنگ کا ہینڈ بیگ جھپٹنے کے سے انداز میں چھین کر لے جاتا۔ آنکھوں میں ہی وہ اسے کافی مسافت پر چلا گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی چند پل نہ سمجھی کے عالم میں اچانک رونما ہوئے اس واقعے کے باعث چونک کر ٹھہر سی گئی۔ بس والا مسلسل اسے اپنی جانب متوجہ کرتا بس میں چڑھنے کو کہہ رہا تھا، ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی دے رہا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ کانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، فضا ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ چند پل ایک جگہ پر ہی منجمد رہی تھی۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تھے۔ وہ منظر جو کچھ وقت کے لیے تھم سا گیا تھا اس میں یکدم زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چہرے کا حیران و پریشان تاثر یکایک غصے میں تبدیل ہوا۔ ٹھہرا ہوا ماحول بھاگنے لگا تھا۔ پیچھے سے آتی پکڑو پکڑو کی تیز آوازیں نظر انداز کرتی خود ہی ان چوروں کے پیچھے دوڑ پڑی تھی جو اب گاڑیوں کے ہجوم کو چیرتا نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا تھا۔ روڈ پر عجیب افراتفری کا عالم تھا، سبھی اپنی جانب سے قیاس کر رہے تھے، مگر مدد کے لیے کسی نے قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ گاڑیوں کے سیلاب میں حواس باختہ سی بھاگتی اقصیٰ چند ہی قدم بھاگ کر تھک چکی تھی، البتہ کوئی بھی شخص اس چور کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ روڈ کی ایک سائڈ پر ٹھہر کر وہ پھولے تنفس سے پریشانی کے عالم میں گھری کھڑی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سب مناظر نظروں سے اوجھل ہوتے کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھاگتی بھاگتی ان سب سے قدرے فاصلے پر آ گئی تھی۔ شاید آج کا دن ہی خراب تھا۔ اقصیٰ بجھے دل کے ساتھ وہی منجمد رہ گئی تھی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ طبیعت کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ساتھ اپنے ضروری کاغذات کے چلے جانے کا غم بھی کھایا جا رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ جبھی اچانک اسے دور سے کوئی بائک سوار اس کا وہی بیگ تھامے اپنے نزدیک بڑھتا دکھائی دیا۔ اقصیٰ نے ذرا آنکھیں چندھا کر سامنے دھندلے نظر آتے شخص کو دیکھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں واقعی اقصیٰ کا بیگ تھا۔ اقصیٰ کچھ پل کے لیے حیران سی رہ گئی تھی، جبھی اس بائک سوار نے بائک کا پہیہ عین اس کے پاؤں میں آ کر روکا تھا۔ مس، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اسپورٹس بائک سٹینڈ پر لگاتا وہ لڑکا اقصیٰ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ کو وہ چہرہ شناسا سا لگ رہا تھا۔
سانولی سے پرکشش رنگت، وجیح چہرہ، عام سے نین نقش، دراز قامت، ماتھے پر بکھرے بال، اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ چہرے پر سنجیدگی لیے مقابل کھڑی اقصیٰ کے تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا، جو حواس باختہ سی ہونکوں کے مانند اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مس، یہ آپ کا بیگ؟ مقابل نے اقصیٰ کو یوں ہی ساکت و جامد کھڑا دیکھ متوجہ کیا۔ جی میرا بیگ، شکریہ آپ کا۔ اقصیٰ اس کی پکار پر چونک کر ہوش میں آئی تھی، جلدی سے ہاتھ بڑھا اس لڑکے کے ہاتھ سے بیگ تھاما جو اس وقت فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ اقصیٰ اپنا بیگ واپس کندھے پر ٹکاتی اب تک حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اس سے شکریہ وصول کرتا سر کو خم دیتا رخ پلٹ کر جانے لگا تھا۔ ارد گرد میں کچھ لوگ شاید اقصیٰ کی مدد کے لیے اس کے پیچھے آ رہے تھے، مگر اب اس کا مسئلہ حل ہوتا دیکھ الٹے قدموں ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ رکیے، بات سنیں میری، اقصیٰ نے بے ساختہ اس کو پکارا تھا۔ جی کہیے۔ مقابل چونک کر پلٹا تھا۔ وہ آپ نے کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ نے کیسے اس لفنگے سے میرا بیگ واپس لیا؟ ذرا جھجک کر دل میں کلبلاتے سوال کو لفظوں کے سہارے اس تک منتقل کرتے استفسار کیا۔ بالکل ویسے ہی جس طرح اس نے آپ سے چھینا تھا۔ غور سے سنتا وہ لڑکا بے ساختہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تیز دھوپ کی تمادر سے ان دونوں کا چہرہ ہی تمتمانے لگا تھا۔ آنکھوں میں گھسی سورج کی تیز روشنی کے باعث آنکھیں چھوٹی کیے کھڑے شخص کا چہرہ اقصیٰ کو شناسا لگا۔ وہ دونوں اس چلتے روڈ پر سڑک کنارے کھڑے کتنی ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے، مگر یہ سیفی کی جگہ شخصیت کا رعب و دبدبا تھا کہ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی، جبکہ اقصیٰ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق ڈھونڈنے میں کوشاں تھی، مگر دوسری جانب اس کا لہجہ، انداز سب نارمل تھا۔ وہ دونوں ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ ٹریفک یوں ہی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ مطلب؟ اقصیٰ ذرا متعجب لہجے میں گویا ہوئی۔ مطلب قصہ مختصر یہ ہے مس اقصیٰ کہ میں آپ کو کافی فاصلے سے ہی اس بائک سوار کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ پھر بس کیا تھا، میں نے بھی تمام تر ٹریفک قوانین بریک کرتے رانگ وے میں سامنے سے آ کر اچانک سے اس کے ہاتھ سے بیگ اڑا لیا۔ البتہ اب اس راہ چلتی نیکی کے باعث مجھے ضرور یہاں سے ایک لمبا ٹرن لینا پڑے گا۔ دھوپ کے باعث چندھائی آنکھوں پر ہاتھ سے چھجا سا بنائے وہ خوشگوار لہجے میں مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، آپ کو نہیں پتہ اس میں میرے کتنے قیمتی ڈاکیومنٹس تھے جو آج صرف آپ کی بدولت مجھے واپس مل گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اکثر ٹرانس کی سی کیفیت سے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتی ہلکا سا مسکراتی وہ اس کی ممنون تھی۔ کوئی بات نہیں، مشکل میں گھرے کسی بھی شخص کی مدد کرنا تو راہ پر چلنے والوں پر فرض ہے۔ وہ خوش دلی سے گویا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اقصیٰ اسے چاہ کر بھی نہیں پہچان سک رہی، وجہ اس کی شخصیت میں آیا بدلاؤ تھا۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اقصیٰ کو وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ جی پوچھیں۔ اقصیٰ نے بلا تاخیر اجازت دی تاکہ وہ بلا جھجک اپنا سوال کر سکے۔ آپ وہی نیوز رپورٹر مس اقصیٰ ہیں نا جو روڈ شوز بھی کرتی ہیں؟ آئی برو اٹھا کر دریافت کرتا وہ پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر دوسرا حوالہ دے کر بات کو طول دے رہا تھا۔ اقصیٰ اس کے سوال پر سر جھٹک کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ اقصیٰ کے مسکرانے پر اس کے چہرے پر ناسمجھی سے تحیر سمٹ آئی تھی۔ اقصیٰ نے اسے اسی کشمکش میں گھرا دیکھ اس بات میں سر ہلا کر اس کی تصدیق کی تھی۔ وہ مصنوعی انداز میں آنکھیں پھیلا کر خوشی کا اظہار کرتا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ یو آر ویری بریو لیڈی، آئی ایم اے بگ فین آف یو۔ اپنے اندازے بے پناہ حیرت اور خوشی کا تاثر لیے جوش سے بولا۔ تھینک یو۔ اقصیٰ بے دلی سے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اب بھلا وہ اسے کیا کہتی کہ چند ثانیوں پہلے ہی اس کی جاب محض اس کی بہادری کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ اقصیٰ کے چہرے پر گہرے سائے لہرائے تھے۔ ایک دم سپار تاثرات سے بولتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے سٹاپ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ جو اب
ذرا اس سے مزید باتیں بگانے کے لیے پرجوش ہوا تھا، اس کے سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اب وہ پیچھے خاموش سا مایوسی سے اسے دوسری بس میں چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ جا چکی تھی۔ وہ کچھ دیر دور جاتی اس رپورٹر کو دیکھتا رہا جو ابھی بھی خاصے بد دماغ تھی۔ اس بات کا علم تو اسے بہت پہلے سے تھا۔ خیر، اب کانوں میں ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے سائرن کی تیز چنگھاڑتی ہوئی آوازیں اسے دنیا میں پٹک چکی تھی۔ جو اقصیٰ کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے پا کر کھوسا گیا تھا۔ وہ فوری ٹرانس کسی کیفیت سے باہر آیا تھا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکاتا اپنی اسپورٹس بائیک سنبھالتا وہ اپنی منزل کی جانب بڑھا تھا۔ ارے لڑکی، خیر تو ہے؟ آج اتنی جلدی گھر کیسے واپس آ گئی؟ ورنہ تو تمہارا پاؤں ہی نہیں ٹکتا گھر میں۔ آج بھی سورج نے مغرب میں ہی غروب ہونا ہے نا؟ یا پھر تمہارے باس نے تمہاری چھٹی کر دی؟ شگفتہ بیگم نے آج اسے وقت سے پہلے گھر کی دہلیز عبور کرتے دیکھ شگوفہ چھوڑا، ساتھ ہی ساتھ شرارتاً قیاس کرتے تپایا۔ وہ جو فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا کر کھڑی تھی، ان کے انداز پر بے ساختہ مسکرا پڑی۔ روڈ پر پیش آئے واقعے کے بعد وہ کہیں بھی جانے کا ارادہ ترک کرتی سیدھی گھر ہی آئی تھی۔ جی بالکل صحیح سمجھی آپ، میرے باس نے اس بار میری مستقل ہی چھٹی کر دی، اقصیٰ نے اپنے تاثرات بہا رکھتے ہلکے پھلکے انداز میں آگاہ کیا۔ ہیں کیا بولے چلے جا رہی ہو لڑکی؟ وہ چونک کر حواس باختہ سے پلٹی تھی، شاید ان سے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ تمہارے باس تو اتنے خوش ہیں تمہاری اس 4 گز کی زبان سے، تو پھر وہ بھلا تمہیں کیوں نوکری سے نکالیں گے؟ انہوں نے تفتیش بھرے لہجے میں دیگر پہلوؤں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، بالکل سچ بول رہی ہوں، باس نے کہا۔ اقصیٰ بیٹا، ان 2 سالوں میں بہت کام کر لیا تم نے، اب ذرا گھر میں آرام کرو۔ اقصیٰ بہت کو لمبا کھینچتی حشاش بشاش سی ان کے نزدیک آتی، انہیں کندھوں سے تھامتی مسکرا کر اپنی بات کی تصدیق کر رہی تھی جو اب بھی مشکوک تھی۔ چلیں آپ تو خوش ہو جائیں، جان چھوٹی میری اس موئی جاب سے۔ آپ تو ویسے بھی میری اس جاب سے پریشان رہتی تھی۔ اقصیٰ نے رخ پھیر کر مصنوعی ناراضگی سے ان کی جانب دیکھا۔ زیادہ بناؤ مت، بیوقوف نہیں ہوں میں، سیدھی طرح سے بتاؤ کیوں نکالا ہے انہوں نے تمہیں جاب سے؟ ماتھے پر بل ڈال کر کڑے تیور لیے کھوجتی نگاہوں سے گھورا۔ بس نکالیا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، ان کا چینل، ان کی مرضی۔ اقصیٰ نے ڈرامائی انداز میں ہوا میں ہاتھ چلاتے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ارے ایسے کیسے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا؟ تم میرے ساتھ چلو ذرا، میں خبر لیتی ہوں ان کی۔ وہ تو بس جیسے چادر اوڑھنے کو تیار کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک جاب ہی تو ہے، پھر مل جائے گی دوبارہ۔ اقصیٰ کا لاپرواہ سا انداز انہیں کھٹک رہا تھا، ان کی گھورتی نگاہیں اسی پر تھیں۔ تو وہی تو میں پوچھ تو لوں، ایسا بھی کیا ہو گیا بھائی کہ سیدھا سیدھا جاب سے ہی نکال ڈالا؟ ان کا بس نہیں تھا، ورنہ اب تک اس چینل پر پتھراؤ ہو چکا ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ، پوچھو ذرا، پہلے تو میری بچی سے اتنی خطرناک جگہوں پر جا کر رپورٹنگ کروائی اور اب جاب سے نکال دیا۔ اب ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب بکھلانے کی باری اقصیٰ کی تھی، جہاں دوسری جانب اس کی اماں اب واقعی الماری سے چادر لینے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اقصیٰ تو ان کے انداز پر اشش کر اٹھی تھی، جو اپنے محبوب کچن کا سارا کام دھرے کا دھرا چھوڑ کر لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ بات سنیں میری، وہ نوکری میں نے خود ہی چھوڑ دی، اور پھر اس میں رسک بھی تو بہت تھا، ہر وقت کی ٹینشن سر پر سوار رہتی تھی، تو بس اسی لیے میں نے اس پوسٹ سے ریزائن کر دیا۔ اقصیٰ نے فی الحال اس صورتحال میں جھوٹ کا سہارا لے کر انہیں مطمئن کیا۔
اگر وہ انہیں اصل وجہ سے آگاہ کر دیتی تو وہ خوف میں اسے پھر کہیں جاب ہی نہ کرنے دیتی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اب بھی مشکوک تھی۔ جی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ کچن میں چلیں اور ذرا کچھ کھلانے پلانے کا انتظام کریں۔ جب سے آئی ہوں آپ انویسٹیگیشن آفیسر بنی ہوئی معاملے کی تفتیش ہی کیے جا رہی ہیں۔ اکثر نے ان کا دھیان بھٹکانے کی خاطر وہیں کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر اپنے لیے جگہ سنبھالتے منہ بسور کا خفا خفا لہجے میں کہا۔ مبادا کہیں وہ سچ میں لڑنے ہی نہ پہنچ جائیں، جس طرح بچپن میں اسکول کالج کے زمانے میں ٹیچر سے جواب طلبی کرنے پہنچ جاتی تھی۔ بتاؤ ذرا، باتوں باتوں میں تو میں بھول ہی گئی۔ رات کا قیمہ رکھا ہے، میں تمہیں گرم روٹی ڈال دیتی ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ویسے بھی ان کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ اقصیٰ نے وہ خطرناک جاب خود ہی چھوڑ دی تھی۔ آج کل ماحول میں اتنی خاموشی سے کیوں محسوس ہو رہی ہے چیتے؟ آج کل یہ سالے نیوز والے تیرے نام کے ڈنکے بجاتے نظر نہیں آ رہے؟ نادر نے اس عالیشان بنگلے کے حال میں سامنے پڑے قیمتی صوفوں پر کروفر سے براجمان ٹائیگر کی جانب دیکھ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ اپنے لمبے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتا نادر کی تفتیش بھرے انداز پر عجیب بے ڈھنگا سا کہکا لگا اٹھا تھا۔ نادر نے ناسمجھی کے عالم میں ارد گرد میں کھڑے اپنے آدمیوں کی فوج کی جانب دیکھ ابرو اچکا کر معاملے کی گہرائی کے بابت استفسار کیا۔ جو لاعلمی کا مظاہرہ کرتے کندھے اچکا کر رہ گئے تھے، جبکہ ٹائیگر وقفے وقفے سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ کچھ ثانیوں بعد خاموش ہوتا خود ہی پرسوچ انداز میں داڑھی سہلانے لگا۔ وہ کیا ہے نا نادر، اپن نے ان میڈیا والوں کی اس چڑیا کی بولتی بند کروا دی ہے جو ہر وقت اپن کے اور اپن کے گینگ کے خلاف بکواس کرتی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں اقصیٰ کے متعلق ذکر کرنے پر سرخ آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا جس سے نادر کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ ہاں میں پہلے ہی واقف تھا۔ وہ جو آج کل چابی والی گڑیا کسی چینل پر نظر نہیں آ رہی، اس کے پیچھے یقیناً تیرا ہی ہاتھ ہوگا۔ نادر نے اس کے جواب پر محظوظ ہو کر کہا۔ اور بتا، پولیس کا اور تیرا چھپن چھپائی کا کھیل ابھی تک ختم ہوا یا نہیں؟ نادر نے ہیض اٹھاتے لہجے میں پوچھا۔ دیکھ نادر، ان وردی والوں کی اور اپن کی بہت گہری اور پرانی دوستی ہے۔ بولے تو پہلی محبت، یہ جو مضبوط اٹوٹ بندھن ہوتے ہیں نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ ٹائیگر مخصوص لب و لہجے میں گہری سنجیدگی سے ایک بہت ہی غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ نادر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی سب بھی کہکا لگا اٹھے تھے، جبکہ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ مطلب تیری پہلی محبت اب بھی تیرے پیچھے ہے؟ تو کیا خیال ہے اس بار انہیں ایسا جھٹکا نہ دے دیں کہ یہ ایسے صدمے سے دوچار ہو جائیں کہ کچھ عرصے کے لیے تیرا پیچھا ہی چھوڑ دیں؟ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ سوچتے ہیں، اس بارے میں بھی تفصیل سے سوچتے ہیں۔ فی الحال تو تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد شیطانیت سے گویا ہوا۔ چل میرے چیتے، جیسے تیری مرضی، میں اس بار تیرے دھماکے کا انتظار کروں گا، وہ معنی خیزی سے بولتا مسکرایا۔ نادر یارا، تو بے فکر ہو کر باہر جا، پیچھے میں سب سنبھال لوں گا۔ اگر اپن کے ساتھ کام کرنے کا ہے تو باس، اپن کے ساتھ کام کرنے کا پہلا اصول بھروسہ کرنے پڑے گا، اور اگر تو بھروسہ نہیں کر سکتا تو اپن کی اور تیری میری یاری ابھی ختم۔ ٹائیگر اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا نادر نے سمجھ رکھا تھا۔ اچانک سے سنجیدگی میں بولتا نادر کو بخلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نادر کے بنگلے پر موجود گارڈز نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی بات کر رہا ہے میرے چیتے؟ مجھے تجھ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، جبھی تو اپنی تمام ذمہ داریوں کا بوجھ تیرے کندھوں پر ڈال کر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ نادر ہڑبڑا کر خود کھڑا ہوتا، قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا تھا، جو اسے دیکھ خود بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ بھروسہ ہے تجھ پر؟ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ اس محل نما بنگلے کے حال کی چھت پر لگا شیشے کا بڑا سا فانوس کا لاک آہستہ آہستہ سرک کر ٹوٹ رہا تھا، یا پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش تھی۔ ٹائیگر اس جھومر کے عین نیچے کھڑا تھا۔ چل آ میرے ساتھ، تیرے لیے کچھ اسپیشل ہے۔ اس نے اس کی ہمراہی میں قدم اٹھایا ہی تھا کہ ٹائیگر سے چند قدموں کے فاصلے پر فانوس چھناک کی آواز کے ساتھ ٹوٹتا ہوا اس کے قدموں میں ہی زمین بوس ہو گیا۔
ٹائیگر ذرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ اس نے ٹھٹک کر استفسار کیا۔ ارے کچھ نہیں چیتے، زنگ لگ گیا ہوگا اس کے لاک کو، اسی لیے گر گیا۔ یہ ہڈ حرام دھیان نہیں رکھتے نا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ نادر کے لہجے میں اجنبیت سی تھی جو اسے بری طرح کھٹک رہی تھی، لیکن ٹائیگر نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب واہی کیے تھے۔ مگر ارد گرد میں خود کو گھیرے میں لیے کھڑے گارڈز کی بھاری نفری دیکھ خاموش ہو گیا۔ اوئے صاف کرو اسے! نادر کی ایک سر چنگھاڑتی آواز پر ان سب میں بجلی سی کونک گئی تھی۔ وہ فوری حرکت میں آئے تھے۔ جبکہ ٹائیگر ارد گرد میں طائرانہ نظر ڈال کر اب چوکس سا نادر کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی جائزہ لیتی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ اب اس کی نظریں ان کی ہر حرکت پر مرکوز تھیں۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز یا لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ تو